یہ کہانی میری ایک دوست کی ہے جس کو بچپن میں جن نے پوزیس کر لیا تھا۔ یہ کہانی میں نے کافی دفعہ اس کے امی ابو سے سنی ہے، تو آج میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ میرا دوست 12 سال کا تھا جب وہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اس کے دوست نے زور سے شاٹ لگائی اور بال ایک دور کے فلیٹ میں چلی گئی۔ میرے دوست کی فیلڈنگ تھی تو وہ بھاگتا ہوا بال لینے چلا گیا۔ جب وہ اس فلیٹ کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل ویران اور ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی ایک دیوار بھی گری ہوئی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ خیر، وہ اس گھر کے گیٹ کے پاس گیا اور نیچے سے ہاتھ اندر ڈال کے بال پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے بال تو پکڑ لی مگر اسے اندر سے ایک خوفناک سی آواز آئی، مت آؤ اندر، ادھر ہمارا بسیرا ہے۔ اور وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے بال اپنے دوستوں کو دی اور فوراً اپنے گھر چلا گیا۔ گھر آتے ساتھ ہی اسے تیز بخار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی امی ابو بہت فکر مند تھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کے گئے تو اس نے کہا گرمی لگی ہوئی ہے اسے اور کچھ بھی نہیں، بس ریسٹ کریں اور پانی کی کمی کو پورا کریں۔ اس رات جب وہ گھر آ کے واپس سویا تو رات میں اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بیڈ کے سامنے اسے ایک سایہ سا کھڑا نظر آیا۔ اس نے جب اس کو دیکھ کر چیخنے کی کوشش کی تو اس کی آواز ہی نہ نکلی اور وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے دروازے کے اندر سے گزر کے باہر چلا گیا۔ اتنے میں جب اسے کچھ ہوش آئی تو اس نے چیخ مار کے اپنی امی کو پکارا اور یہ سب بتانے کے بعد رو پڑا۔ اس کے پریشان والدین اس کی یہ حالت دیکھ کر سب سے مدد مانگنے اور اس کا حال پوچھنے لگ گئے۔ اس کے چاچو نے انہیں ایک بہت ضعیف پیر کا بتایا تو یہ اسی پیر کے پاس دوسرے شہر لے گیا اسے۔ وہاں جا کے انہیں گھر کے باہر ہی بچے نے قرانا شروع کر دیا کہ میں گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، وہ مجھے مار دے گا۔ بہت ہی مشکلوں سے اس کو پیر کے پاس لے کے گئے گھر کے اندر۔ پیر صاحب نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر پیر صاحب پیچھے ہو کے بیٹھ گئے اور بولے، اس بچے میں جو چیز ہے وہ آگے آ کر اپنا مقصد بتائے۔ کچھ دیر تک کمرے میں بالکل خاموشی رہی۔ پھر اس لڑکے نے اپنے منہ کو نیچے جھکا لیا اور اس میں سے ایک آواز آئی، اس لڑکے نے ہمارے گھر میں آنے کی کوشش کی تھی، اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اس لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو مار کر ہی چین لیں گے، پھر ان کے گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ پیر صاحب نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس لڑکے نے اپنا سر زمین کے ساتھ لگایا اور کچھ آہستہ سے بولا، ہم 7 ہندو جن ہیں، ہم اس میں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اتنے میں ان پیر صاحب نے اس بچے کے سر پر دوبارہ ہاتھ رکھا اور وہ آرام سے ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ ان پیر صاحب نے جب بچے پر 2 مہینے رقیہ کیا جس میں وہ بہت کمزور ہو گیا، مگر انجام یہ ہوا کہ وہ چیزیں میرے دوست کے اندر سے نکل گئیں۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا دوست ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک اس کے 3 دن بعد وہ پیر صاحب وفات پا گئے۔ اب میرا دوست تو بالکل ٹھیک ہے اور اس کے والدین ان پیر صاحب کو آج تک دعائیں دیتے ہیں، مگر ان کے چاچو جنہوں نے اس پیر کا بتایا تھا وہ جن آج تک ان کے خاندان کو تنگ کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں ان کے گھر سے اور ان کے بچے سے کیسے نکلوایا۔ آج تک کبھی کبھی اس کے چاچو کی بیٹی کو وہ جن ان کے گھر کے باہر سائے کی طرح اڑتے نظر آتے ہیں اور وہ کبھی خواب میں آ کے ڈراتے ہیں۔